اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ المومن کی آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکار کر کہہ دیا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ آج تم یہاں یعنی قیامت کے دن جو بیزار ہو رہے ہو، تو دنیا میں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ قالو، وہ پکار اٹھیں گے، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت کی حالت میں رکھا اور 2 دفعہ ہمیں زندگی بخشی، یعنی جب انسان نہیں تھا اور اس کے بعد زندگی ملنے کے بعد جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح 2 دفعہ زندہ کیا، جب عدم سے وجود میں لایا اور پھر مرنے کے بعد اس نے اٹھایا۔ فاعترفنا بذنوبنا، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فہل الی خروج من سبیل، اور کہیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ذالکم، اور یہ جہنم میں یا عذاب میں کس لیے ڈالے گئے، بے انہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، تو یہ کفر کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو، بتوں کو اور لوگوں کو پکارا جاتا تھا تو پھر یہ مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس آج کے دن حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، برتر ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور جو آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر صرف رجوع کرنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے ہی خالص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کفار کو، مشرکین کو بات کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجات والا ہے، عالی مرتبت ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ بندوں کو اللہ کی ملاقات والے دن سے ڈرا دیں۔ یوم ہم بارزون، اس دن یہ سب لوگ نکل پڑیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان میں سے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ مخفی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو غالب ہے اسی کی بادشاہی ہے۔ یعنی اس دن یہ جتنے بھی لوگوں کو یا بتوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب غائب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی نہیں ہیں، لوگوں نے ہی بنائے ہوئے نا، حقیقی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا جو اعمال وہ دنیا میں کرتا رہا۔ لا ظلم اليوم، اور کسی پر اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور جو آنے والی قیامت ہے اس سے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ جب دل جو ہیں اس دن وہ خوف سے، غم سے یہ گلوں تک آ جائیں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مان لی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات نگاہ کی خیانتوں سے بھی واقف ہے
اور جو دلوں کے اندر چھپا ہے، جو راز ہیں، وہ بھی اللہ ان کو جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ حکم دیتا ہے، سچائی کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بالشیء، اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے اللہ کے سوا، جن کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، بت کوئی ہستی تو نہیں ہے۔ یا جو لوگ اپنا دنیا سے چلے گئے ہیں پرانے، اس میں بزرگان دین بھی ہیں، اور بھی لوگوں نے ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا ہوا ہے، تو وہ تو خود اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، تو کیا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، پس وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں زیادہ قوت میں بڑھ کر تھے، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین کو بہت زیادہ آباد کیا، بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، پہاڑ تراشے۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ذالک بانہم کانت تاتہم رسلہم بالبینات فکفروا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے انبیاء کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ ان کا انکار کر دیتے۔ فاخذہم اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں جکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت صاحب قوت ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ ہم آیت نمبر 22 تک آگے ہیں، آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی ہستی کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر عقائد ہیں یا نظریات ہیں، تصورات ہیں اور شریک ہیں، وہ انہی کے ہی اپنے نام لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ ساری قوت کس کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن جیسے جیسے پڑھیں گے تو یہ ہمیں ہدایت سے روشناس کرائے گا، یہ اس میں رحمت ہے، یہ شفا ہے اللہ نے کہا ہے، تو یہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچا ان تک بھی پہنچائیں، اور اس کو کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔